ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ یہ رات کو جو جاگتا ہے یہ اس کے نفس کے لیے مشکل ہے۔ ظاہر ہے نفس مارنے کے لیے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے مقام مرتبہ بلند حاصل ہو، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی ولایت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا کارگر یہ تہجد کا وقت اور یہ نماز تہجد اور اس وقت کا جو رونا دھونا ہے یہ کام آتا ہے، جتنا یہ کارگر ثابت ہوتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یعنی فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہ ہو، کبائر سے بچتا ہو، اور پھر نماز تہجد کا عادی ہو۔ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت شاہ لاسانی علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو تہجد نہیں ادا کرتا وہ سست گدھے کی مانند ہے، یعنی جسے صرف کھانے پینے کا پتہ ہے اور وہ عبادت سے غافل ہے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ تھوڑا وقت ہی جاگ لیا کرو بے شک، لیکن کم سے کم جو تم جاگو گے تو کم سے کم ذکر کرنے والوں کی جو لسٹ جاری ہوگی اس میں تمہارا نام بھی آ جائے گا۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے، یعنی آپ تہائی حصہ جسے کہہ سکتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا نزول فرمانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیچے آنا یہ اس کی ذات کے لائق نہیں ہے، لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی رزق کا طلبگار، کسی چیز کا بھی، تو یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت میں اٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، واقوام قیلا، اس وقت آپ جو ہم اپنے مجرب بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ رات کو 2-3 گھنٹے پڑھ لیں، آپ کے مطالعہ کا وقت ہوتا ہے ضرور پڑھیں، اس میں وہ تو نہ چھوڑیں، لیکن کبھی آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ صبح جب فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو اس سے تھوڑا پہلے اٹھیں، اس وقت آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو جو اس وقت سبق یاد ہوگا وہ آپ پچھلے ایک دن میں وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دماغ خالی ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے بالکل، آپ کو ہر چیز، پھر شور شرابہ نہیں ہوتا۔ یہ شور و غل بہت مانع ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنے سکھانے میں، لیکن جب آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جب آپ اس پر توجہ دیتے ہیں، آپ کے دماغ کی تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ اس طرف لگتی ہیں، تو صبح سویرے یہ چیزیں بندے کو کافی حد تک معاونت کرتی ہیں اس کی کسی چیز کو یاد کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ صبح کا اٹھنا اگرچہ نفس پر تو گراں گزرتا ہے، لیکن کتاب اللہ کے مطالعہ کے لیے یا ویسے آپ جو کتب دینیہ یا دیگر دنیاوی کتب بھی پڑھتے ہیں اس کے مطالعہ کے لیے یہ بڑا مناسب وقت ہے۔